بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حکومت میں شامل جو ناکام وزراء ہیں ان میں سر فہرست جو سے ہے شیخ رشید احمد ہیں، جو ریلوے میں بھی ناکام رہے۔ ریلوے کا بیڑا غرق کرنے کے بعد ان کو انٹیریئر منسٹری دے دی گئی۔ انٹیریئر منسٹری کے اندر ان کی ہر چیز کے اندر ناکامی ہے، یہاں تک کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم واپس چلے گی ان کی ناکام حرکات کو دیکھ کے۔ اور جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے اس کے اوپر میں پھر کسی وقت بھی بات کر سکتا ہوں، لیکن آج جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لال مسجد کے اندر جو صورتحال مشرف دور میں ہوئی تھی، خون خرابہ ہوا اور اس کے اندر کافی نقصان فوج کا بھی ہوا اور عام پبلک کا بھی ہوا۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کو اس وقت کی بھی انٹیریئر منسٹری اتنی ناکام تھی کہ اس نے اجازت دے دی تھی کہ موبائل کے اوپر جن لوگوں کے اوپر کارروائی ہو رہی تھی وہ اعلان باتیں کر رہے تھے اور دھمکیاں دے رہے تھے اور اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے تھے کہ ان کو مت چھوڑنا کی صورت میں۔ جو ہی وہ لال مسجد کا واقعہ ختم ہوا اس کے بعد پاکستان کے اندر دھماکے، اتنے زیادہ دھماکے ہوئے، اتنے زیادہ نقصان ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو سے ہیں اپنی جانوں سے گئے، فوج کے لوگ جانوں سے گئے، پولیس جانوں سے گئی اور معصوم لوگ جو سے اس کے اندر مارے گئے۔ آج بھی ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ غازی رشید الدین جو اس وقت ہلاک ہو گیا تھا، اس کی والدہ بھی ہلاک ہو گئی تھیں، ان کے بڑے بھائی جو سے ہیں عبدالعزیز جو سے ہیں وہ ان کو انہوں نے ایک کینسر کے طور پہ چھوڑ دیا تھا کہ اس کا بعد میں علاج کریں گے وہ، لیکن وہ کینسر آج بڑا ہو گیا ہے۔ اس وقت جو سے ہے لال مسجد کے اوپر طالبان کا جو لوگ قابض ہیں کابل کے اوپر، ان کے جھنڈے جو سے ہیں بے تاب لگا دیے گئے ہیں اور وہ ہر وقت دھمکی دے رہے ہیں اور ان کو دھمکی دے دی ہے کہ اتنے دن کے اندر اگر اسلام کو نہ ہوا آیا تو ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے حکومت کی۔ اور اس حکومت کو انہوں نے جو سے ایک کافر حکومت قرار دے دیا ہے اور پاکستان کی اسمبلی کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ اس اسمبلی پہ بھی لعنت ڈالی ہے اور یہ اسمبلی جو سی ہے بالکل کفار سے بھری ہوئی ہے، انہوں نے اس کے ایسا کہا ہے۔ ابھی جو بات ہے، ایک میں آپ کو میسج دیتا ہوں، جو انہوں نے کہا کہ طالبان آ کے جو سے ٹھیک کریں گے، پولیس والوں کا ہے کہ یہ آپ سن لیجئے، ان کی بات معمولی نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد حکومت نے کیا کہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اس نوکریوں سے نوکری چھوڑو، اس کو اللہ اور اچھی نوکریاں دے گا۔ اس نوکریوں پر تو لعنت بھیجو اس کو۔ یہاں تمہیں آپ کو یہ بچیاں نظر آتی ہیں، یہ تو طالبان آئیں گے، پاکستان کے طالبان بھی آپ کا حشر کر دیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ کو لگاؤ گا۔ لیں جی، انہوں نے کہا کہ طالبان آئیں گے تو آپ کو حشر کریں گے، یہاں کے طالبان بھی اور افغانستان کے طالبان بھی آپ کو حشر کریں گے۔ اور یہی کچھ پہلے بھی ہوا تھا اور جس طرح سے دھماکے ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ اندر کچھ کھچڑی پکڑی ہے۔ حکومت نے اس کا بہترین علاج یہ ڈھونڈا ہے کہ ہم لوگوں کا جو دھیان بدلنے کے لیے احمدیوں کے خلاف کوئی ایسی کارروائی کریں گے جس سے نہ لوگوں کا دھیان اس طرف ہو جائے۔ اب حکومت ایک اور کارروائی کرنے جا رہی ہے اور وہ کارروائی جو سی ہے وہ پہلے بھی کئی کر چکی ہے، 74 میں ہوئی اور 74 کے اندر بھی یہی کچھ ہنگامہ آرائی کی گئی اور لوگوں کو اس طرف راغب کیا گیا تاکہ لوگ جو سی ہیں وہ جو سی ہیں لوگ ان کو بھٹکایا جائے۔ اور اس بھٹکانے کے لیے انہوں نے کہا کہ 7 ستمبر کو جی قادیانیوں نے ایک مسلمان کو وہ پوسٹر لگا رہا تھا جگہ جگہ، اور ایسے پوسٹر ایسے کر لگاتے ہیں کہ جیسے کسی کا سٹور بند ہے یا گھر ہے نا، گھر کے دروازے کے درمیان میں لگاتے ہیں، جو دروازہ کھولے تو پوسٹر پھٹ جاتا ہے۔ جب وہ پوسٹر پھٹ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ توہین رسالت ہو گیا کیونکہ اس میں تم نے خاتم النبیین کا نام لکھا ہوا تھا، تو یہ حرکت کرتے ہیں۔ انہوں نے جان بوجھ کے حرکت کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک آدمی زخمی ہو گیا، اس کو خنجر سے وار کیا، آپس میں کچھ ہاتھا پائی ہوئی ہوگی، جھگڑا ہوا ہوگا، تو انہوں نے کہا یہ خنجر مار دیا لے کے اور اس کو کوئی زخم نہیں آیا ہوا۔ یہ جھوٹ پہ پلندہ ہے، بالکل جیسے 74 میں جھوٹ کا پلندہ تھا کہ ناک کان کاٹ دیا، اسی طریقے سے انہوں نے یہ پوسٹرز بنائے ہیں اور یہ چھاپ دیے۔ میں آپ کو بلکہ پوسٹر دکھا بھی دیتا ہوں، یہ پوسٹر بھی بڑے دلچسپ ہے۔ یہ انہوں نے پوسٹر بنایا ہے اور اس پوسٹر کے اندر انہوں نے کہا کہ 7 ستمبر کو جی ایک مسلمان کے اوپر نہ انہوں نے حملہ کیا اور وہاں کے جو لوگ ہیں، اس کی پشت بنائی جو سی ہے پولیس بھی کر رہی ہے اور جو سی ہے وہاں حکومت پاکستان جو سی اس کی باقاعدہ پشت بنائی کر رہی ہے، کیونکہ ان کو اس سے اچھا اور چانس کوئی نہیں مل سکتا
کہ ہنگامہ آرائی کرانے کا، فساد کر کے، تاکہ یہ جو طالبان ٹائپ کے لوگ ہیں اندر نہ آئیں. یہ ناکام پہلے بھی ہوئے تھے، اب بھی ناکام ہوں گے. اور انہوں نے جو منصوبہ بندی کی ہیں، جتنی بھی منصوبہ بندی کرتے ہیں یہ ناکام ہوتے ہیں. اس سے حکومت کو طول نہیں ملے گی، بلکہ حکومت جو سی ہے ناکام و نامراد ہوگی. اور جو مذہب کا آڑ لے کے اپنی حکومت کو طول دے رہی ہے، یہ نہیں کہ حکومت کو مستحکم کرے، عوام کی خدمت کرے، عوام جو بھوکے مر رہے ہیں ان کو روزگار ملیں. پٹرول آپ مہنگا کر رہے ہو، چینی آپ مہنگی کر رہے ہو، خوراک مہنگی ہے، گندم مہنگی ہے، ہر چیز ہے، اس پہ دھیان نہیں ہے. یہ مذہب کی طرف لگا کے ان کو لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہے. ایسے ہی ہے جیسے رومنز کرتے تھے، لوگ مر رہے تھے ان کو تھوڑا بہت کھانا دیتے تھے اور کھیلوں میں لگا دیتے تھے. ان کو جو سب سے زیادہ دکھ ہے اس وقت نیوزی لینڈ کے جانے سے، انگلینڈ نہیں آئے گا، نیوزی لینڈ نہیں آئے گا، ساؤتھ افریقہ نہیں آئے گا. آپ ان کو چھوڑو، اس سے لوگوں کا پیٹ نہیں بھرے گا. پیٹ بھرانے آپ انٹرٹینمنٹ دے رہے ہو، ان کو روزگار نہیں دے رہے. تو یہ اتنا بڑا ظلم ہے جو یہ حکومت کرنے جا رہی ہے. یہ وہی رومنز جو تھے، امپائر تھے، جو کچھ کیا کرتے تھے کہ کھیلوں میں لگا دو، تھوڑا بہت کھانا دے دو، لوگ اسی دھیان میں لگے رہیں گے، سارا دن بیٹھ کے کرکٹ دیکھیں گے، کوئی کام پہلے نہیں ہے اور مزید کاموں سے بھی جائیں گے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، نہیں تو ان سے ہماری جان چھڑائے. جس طرح سے یہ حکومت کر رہی ہے، یہ صرف فساد ملک میں ڈال کے اپنی گاڑی چلانا چاہتی ہے کہ اپنے جو ہمارے 1.5-2 سال بچے ہیں ہم اس کو آگے چلا لیں. کوئی بھی ہنگامہ ہو جائے، کسی کے خلاف کوئی تحریک ہو جائے، کبھی احمدی کے خلاف، کوئی شیعوں کے خلاف، کبھی بھارت کے خلاف، کوئی افغانستان کا مسئلہ اٹھا لیا، اب ان کے گلے میں جو چیز پڑ رہی ہے وہ لال مسجد پڑے گی، اور بہت بہت تباہی والی مسجد وہ پڑے گا. کیونکہ وہ تیاری کر کے آئے ہیں اور انہوں نے دوبارہ سے وہی کچھ کرنا ہے. انہوں نے سڑکیں بلاک کرنی ہیں. جامعہ حفصہ کو کی خواتین جو سی وہ تیار ہیں ہنگامہ آرائی کرنے کے لیے. یہ بالکل اپنے دماغ سے نکال دیں. وہ مڑنے والے کس طرح سے نہیں ہیں، آپ نے ان کو خود پالا ہے. جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ ان کی حمایت کر رہے ہوتے ہو. آج حکومت آ گئی ہے تو آج آپ ان کی مخالفت کر رہے ہو. یہ آپ کا یہ دورہ معیار، یہ منافقت ہے، یہ ہمیشہ سے رہی ہے. تو ناظرین، ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اور اس قسم کے جو فضول لوگ ہیں جو برسر اقتدار آ گئے ہیں ان سے ہماری جان چھڑائے. اللہ حافظ.